الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں سورۃ یوسف کا خلاصہ بیان کروں. اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ صورتوں کے نازل ہونے کا جو شان نزول ہے یہ تفسیر میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس سبب کو بیان کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صورت نازل ہوئی. کچھ علماء کا خیال یہ ہے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کوئی ایسا واقعہ یا ایسا قصہ ہمیں سنایا جائے جس میں ہمارے لیے نصیحتیں بھی ہوں، عبرتیں بھی ہوں، اور وہ دلچسپی کا باعث ہو۔ صحابہ کے اس مطالبے پر اللہ نے سورۃ یوسف نازل فرمائی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب شام کے علاقے میں تجارت کے لیے جاتے، مدینہ راستے میں پڑتا تھا۔ اس وقت مدینے کا نام تھا یثرب۔ یہ یہودیوں کا علمی مرکز تھا۔ بڑے بڑے مدرسے، خانقاہیں، ان میں بڑے بڑے علماء، گدی نشین، مشرکین مکہ شام جاتے ہوئے یہودیوں کے علماء کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے کہتے کہ وہ جو نبوت کا مدعی ہے اس نے ہمیں بڑا تنگ کر لیا ہے، تم ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ، اعتراض بتاؤ کہ ہم وہ سوال اس نبی کے سامنے جا کے کریں تو اس نبی کو ان سوالوں کا جواب نہ آتا۔ اب یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ وہ جو نبوت کا مدعی ہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، کہ اس نے تورات پڑھ رکھی ہو یا تاریخ کی کوئی کتاب پڑھ رکھی ہو۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ اس سے جا کے پوچھو کہ حضرت یعقوب کا وطن تو شام تھا، فلسطین، یہ سارا گھرانہ مصر کیسے منتقل ہو؟ آپ میری طرف توجہ کریں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت یعقوب کا وطن تو فلسطین تھا، شام، یہ مصر میں کیسے آئے؟ اب یہودیوں کو پتا تھا کہ وہ مدعی نبوت کیا جانے، اس نے کوئی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اسے کیا پتا ہے کہ فلسطین سے وہ مصر میں کیسے آئے؟ مشرکین بڑے دندناتے ہوئے، اچھلتے کودتے ہوئے کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہوگا، انہوں نے میرے آقا کے سامنے یہ سوال رکھا کہ تو اللہ کا نبی ہے تو بتا کہ حضرت یعقوب کا وطن تو شام تھا، یہ مصر کیسے منتقل ہوئے؟ مشرکین نے یہود کے کہنے پہ سوال کیا اور اللہ نے اس کے جواب میں پوری سورۃ یوسف اتار۔ ایسے آئے، پہلے حضرت یوسف غلام بن کے آئے،
وہ مصر کی منڈی میں بک گئے، وزیر خزانہ نے خرید لیا، جس کے گھر میں رہتے تھے اس عورت نے ڈورے ڈالنے شروع کیے، پھر وہ جیل میں چلے گئے اور اللہ نے انہیں جیل سے نکالا اور شاہی تخت پہ بٹھا دی۔ پھر بھائی غلہ لینے کے لیے آئے اور اس طرح انہوں نے اپنے سارے گھر والوں کو مصر بلا۔ تو یہ شان نزول ہے اس سورت کا۔ وہ جو پہلے رکوع میں ایک آیت ہے لقد کان، کوئی حافظ ہے تو پڑھے یار، فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہ میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، شاید اس سے پہلے کسی نے نہ کہی۔ اللہ کہتے ہیں یوسف کے واقعہ میں اور یوسف کے بھائیوں کے واقعہ میں انہوں نے کس طرح کنویں میں ڈالا، پھر وہ کس طرح نکلے، یوسف کے قصے میں اور یوسف کے بھائیوں کے قصے میں بڑی عبرت ہے، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرت ہے اس قصے میں، للسائلین، کن کے لیے؟ پوچھنے، جو پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ قصہ کیا تھا، یہ مصر کیسے منتقل ہوئے، تو یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے واقعہ میں بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سائلین سے مراد ہے معترضین علی التوحید، توحید پر اعتراض کرنے والے لوگ، اللہ کی وحدانیت میں شک کرنے والے لوگ اور اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنے والے لوگ، ان کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے کہ اس واقعہ کے ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت یعقوب اور یوسف عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ سائلین سے مراد معترضین علی التوحید، جو توحید پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں۔ اس واقعہ کا ایک ایک موڑ ثابت کرتا ہے کہ حاضر ناظر ہونا بھی صفت اللہ کی ہے اور عالم الغیب ہونا بھی صفت، ورنہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ میں کتنے میرے ہم مسلک ہیں، لیکن میں جو واز کرتا ہوں میں کسی ضد کی بنا پہ نہیں کرتا، ہٹ دھرمی کی بنا پہ نہیں کرتا، زچ نہیں کرتا، ہٹ نہیں کرتا، فتویٰ نہیں لگاتا۔ میں جانتا ہوں کہ عوام جو ہیں بیچارے، ان کا کوئی قصور ہو نہیں، ان کو جو سمجھایا گیا ہے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری یہ جرت نہیں، میری یہ ہمت نہیں، میری یہ جرت نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میری ہمت نہیں میں یہ بات کہہ سکوں، مجھ میں یہ جرت نہیں۔ آپ میں اگر کسی میں جرت ہے تو بولے کہ یوسف 3 دن کنویں میں پڑے رہے، حضرت یعقوب کو پتہ تھا، انہاں جان بوجھ کے نہیں کڈیا، بولو۔ کسی میں جرت ہے تو بولو، مجھ میں یہ جرت نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ گمان کروں۔ اس واقعہ کا ایک ایک موڑ ثابت کر رہا ہے۔ جب بیٹے مشورہ کر رہے ہیں یوسف کو قتل کر دو یا اسے ڈال دو فی غیابات الجب، یہ غیابات الجب کا کیا معنی کرتے ہیں؟ اندھا کنواں۔ ایک کنواں وہ ہوتا ہے جہاں سے پانی لوگ نکالتے رہتے ہیں، ایک کنواں وہ ہے جو جہاں سے عام لوگ پانی نہیں نکالتے، کبھی کوئی قافلہ گزرا تو پانی نکال لی، تو غیابات کا معنی کیا اندھا۔ لیکن غیابات کہتے ہیں اس جالے کو جو کنویں کے اندر بنایا جاتا ہے،
ڈور رکھنے کے لیے. کبھی کوئی بندہ اس کنویں میں اترے، اس نے کوئی چیز رکھنی ہے، وہ ایک خانہ سا بنایا جاتا ہے. انہوں نے حضرت یوسف کو اس خانے میں اتار دیا. غیابات سے مراد وہ خانہ ہے جو کنویں کے اندر بنایا جاتا. جب بیٹے یہ مشورہ کر رہے ہیں یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی کنویں میں ڈال دو، سچی سچی بات کرنا حضرت یعقوب کے بیٹوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت یعقوب ہمارے پاس حاضر ناظر ہیں. پتہ تھا انہیں، یہی عقیدہ تھا ان کا کہ وہ موجود ہیں. وہ موجود مانتے تو یہ مشورہ کرتے. پھر جب مشورہ کر کے اپنے بابا کے پاس آئے کہ بابا آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجنا، کل ہم سیر سپاٹے پہ جا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ آئے، کھیلے کودے کھائے پیے. تو حضرت یعقوب نے جواب میں کہا تھا بچو کہ جتھے بہ کے مشورہ کیتا جے میں بھی اتھے، میں تمہارے پاس تھا، میں حاضر ناظر ہوں، میں عالم الغیب ہوں. نہیں کہا حضرت یعقوب نے. تو اس واقعہ کا ایک ایک موڑ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. تو معترضین علی التوحید جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑی عبرتیں. کچھ علماء نے کہا للسائلین سے مراد ہے یہود. یہود جنہوں نے مشرکین مکہ کو پٹی پڑھائی ہے نا، ان کے لیے بڑی عبرت ہے. انہوں نے تو پٹی پڑھائی تھی کہ اس نبی کو جواب نہیں آئے گا. پھر جب نبی نے جواب دیا سورت یوسف کی صورت میں تو وہاں تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ سارا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا. ان کے لیے تو بڑی عبرت ہے اور صداقت نبی کی دلیل ہے. انہیں تو چاہیے ایمان لے آئیں. ایک تیسرا قول جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے غالباً شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس کے لیے میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. ہے توجہ آپ کی؟ وہ کئی چپ کر گئے ہو کہ نہیں میں قبرستان چ آ گیا تھوڑا جا. میں میرا تو گمان ہے میں زندیاں چ بیٹھا، زندوں میں بیٹھا ہوں. جو میں ایک بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں اور جو آپ میں باذوق لوگ ہیں وہ ذرا میری داد دینا جو میں بیان کرنے لگا ہوں. مکے کے لوگوں کے لیے یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے واقعہ میں بڑی عبرت ہے. مشرکین مکہ کے لیے بڑی عبرت ہے. بھائیوں نے یوسف کو اپنے گھر سے نکالا، 3 دن کنویں میں رہے. کتنے دن؟ 3 دن. پھر وہ مصر کے بازار میں بکے اور اللہ نے انہیں تخت و تاج کا مالک بنایا، اقتدار دے دیا. اور پھر یوسف کے بھائی ہاتھ باندھ کے ایک دن یوسف کے سامنے آئے، ہم غلطی پر تھے. اور یوسف نے جواب میں کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اے مشرکین مکہ، تم بھی میرے آخری نبی کو ایک دن مکے سے نکالو گے. میرا نبی 3 دن غار ثور میں رہے گا، پھر وہی میرا نبی مکے کا فاتح بن کر، مکے کا حکمران بن کر آئے گا اور تم یوسف کے بھائیوں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس نبی کے سامنے کھڑے ہوو گے اور وہ اس دن کہے گا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. ایک اڑا نعرہ سی جی، شان قرآن. اچھا، عظمت قرآن، عظمت قرآن. وہ تو ان کو سمجھ بھی آئی کہ کون نہیں ہے، اللہ کرے سمجھ آئے آپ. تو مشرکین مکہ کے لیے یوسف کے واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں. ان کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا.
قرآن پاک میں یہ واحد قصہ ہے جسے احسن القصص کہا گیا، سونا قصہ، خوبصورت واقعہ۔ کس لحاظ سے؟ نصیحتوں کے لحاظ سے، عبرت کے لحاظ سے، موعظت کے لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ کسی کے مشورے اور کسی کی تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو عرش والا چاہتا ہے۔ اس میں بڑی عبرتیں ہیں، اس واقعہ میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ اسی میں قرآن نے کہا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پڑھو ذرا، واللہ غالب علی، اللہ اپنے حکم پہ غالب ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اپنے حکم پہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ بھائیوں نے الگ کرنا چاہا، بھائیوں نے بے وطن کرنا چاہا۔ چلو ایک جملہ ہے، ہمارے جماعت کے ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ، رحیم یار خان سے تعلق، انہیں مسئلہ الہ پر کتاب بھی لکھی، بڑے عالم تھے۔ ان کا ایک جملہ ذہن میں آیا، اگرچہ میں نے ان سے پڑھا تو نہیں ہے، میں ان کا جملہ پڑھا کہیں، بھائی بنانا چاہتے تھے بے وطن، کہ وطن سے نکال دو، گھر سے نکال دو، اور قافلے والے بنانا چاہتے تھے ذریعہ سمن، پیسے کمائیں گے، غلام ہیں، بیچیں گے، دولت کمائیں گے۔ بھائی بنانا چاہتے تھے بے وطن، اور قافلے والے بنانا چاہتے تھے ذریعہ سمن، اور رب بنانا چاہتا تھا شاہ زمن۔ واللہ غالب علی، ایک ایک موڑ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے حکم پہ کیا ہے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس کو احسن القصص اس لیے کہا گیا کہ دو باتیں اس واقعہ سے ثابت ہوئیں۔ اگر میں اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو یوں سمجھیے میں آپ کو آدھا قرآن سمجھا کے چلا جاؤں۔ دعوی توحید کی دو جزیں ہیں، دعوی توحید کی کتنی جزیں ہیں؟ دو۔ اس کو پہلے فارسی میں بیان کرتا ہوں۔ ہمادان اللہ ہے، ہما کون اللہ ہے، یہ تو سمجھ نہیں ہے، بڑا مشکل لفظ ہے۔ ہمادان اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ ہما کون اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ دعوی توحید کی دو جزیں۔ اس کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل اللہ، یہ دعوی توحید کی دو جزیں۔ جہاں اللہ اس دعوے کو بیان کرتے ہیں، انہی دو جزوں کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ سب کچھ جاننے والا بھی میں ہوں اور سب کچھ کرنے والا بھی میں ہوں، متصرف میں ہوں، قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں، مختار میں ہوں، عزت ذلت کا مالک میں ہوں، نفع نقصان کا مالک میں ہوں، مرضیوں کا مالک میں ہوں، جس طرح میں چاہوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ طٰہٰ، اور سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں ہیں، 5ویں آیت ہوگی یا 6ٹھی آیت ہوگی۔ میں دعوت دیا کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ قرآن کے قریب آئیں۔ بالکل ہی تسی آمین نہیں آکھی یار، کہ سیف الملوک پڑھنا چاہتے ہو، وارث شاہ دی ہیر اس طرف جانا چاہتے ہو، وارث شاہ کی ہیر کی طرف جانا چاہتے ہو؟
سیف الملوک کی طرف جانا چاہتے ہو؟ بلے شاہ کا کلام، ان کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ؟ قصے، کہانیاں، موضوع روایتیں، شعر و شاعری، نہ جنہ دا سر نہ پیر، ادھر جانا چاہتے ہو یا قرآن کی طرف آنا چاہتے ہو؟ قرآن کی طرف آؤ۔ ذالک الکتاب ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اس طرف آؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آؤ۔ آپ گھروں میں جائیں، یہاں جتنے طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بریلوی یہاں موجود ہیں، اہل حدیث حضرات موجود ہیں، دیوبندی حضرات موجود ہیں، جائیں اپنے اپنے عالم کا ترجمہ آپ اٹھائیں۔ آپ کے گھر میں کسی بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، یا کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ بندیالوی یہ نہیں کہتا کہ صرف دیوبندی عالم کا ترجمہ آپ پڑھیں، پھر متعصب بن جائے گا کہ خود دیوبندی ہے، دیوبندی عالم کی سفارش کر رہا ہے۔ نہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں آپ اٹھائیے۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، اس کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7 جائیے پڑھیے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے۔ لہو کا کیا معنی؟ بولو تو صحیح یار، یہ اسی کا کیا ہے؟ اس کا ہے یا اسی کا ہے؟ اس کا ہے اور اسی کا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں، بڑا فرق۔ اس کا ہے، اسی کا ہے، صرف اسی کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ کون صفت آ گئی؟ مختار کل، قادر، مالک، ایک جو ذکر کی، دعوے کی ایک جو ذکر کی، سب کچھ میرا ہے، ہر چیز میری ہے، ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ اس کے بعد کہا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے، تو زور سے پکارے، بلند آواز سے بات کرے، کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اس لیے کہ وہ اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ کون صفت آ گئی؟ دونوں جزیں اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے۔ سورۃ آل عمران پڑھیں، سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، اس میں یہی ملے گا۔ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، اس میں یہی ملے گا۔ اور اگر دلچسپی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں سورۃ نمل پڑھیں، وہاں ہدہد کی وہ تقریر پڑھیں جو ہدہد نے حضرت سلیمان کے دربار میں کی۔ وہاں ہدہد نے اللہ کی کتنی صفتوں کا ذکر کیا تھا، اے ہدہد نو ہی پتا سی کہ الہ کی کتنی صفتیں ہیں، دو۔ اگر تم زور سے بات کرو، زور سے پکارو، کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو جانتا ہے دل کے راز کو بھی، وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز۔ ذرا غور کریں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ مولا، یہ جو دل کا راز ہوتا ہے نا، یہ بڑی چھپی ہوئی چیز ہے، میرے دل میں آ گیا ہے، صرف مجھے پتا ہے، ابھی میرے بھائیوں کو پتا نہیں، شاگردوں کو پتا نہیں، میری اہلیہ کو پتا نہیں، کسی کو بھی پتا نہیں، صرف مجھے پتا ہے۔ یا اللہ، اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ یہ تو انتہائی چھپی ہوئی چیز ہے، اس سے بڑھ کر چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟
مفسرین نے لکھا کہ راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے پتا ہے، تیرے سوا کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس راز کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا 10 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے۔ دعوی توحید کی کتنی جزیں ہیں؟ 2۔ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کو احسن القصص اس لیے کہا گیا کہ اس سورت کے ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا ہمدان بھی کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا ہمہ کن بھی کوئی نہیں۔ بس آخر میں صرف اس واز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں 2 قیدیوں کے سامنے کیا، اور سورت یوسف میں اس کو نمایاں بیان کیا۔ وہ قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، ہمیں خواب آیا ہے، تو نیک آدمی ہے، سن خواب دی تعبیر دس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ابھی کھانے آنے کا وقت ہے، ظاہر بات ہے جیل میں وقت پہ کھانا ملتا ہے، اس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، اس میں کوئی ہوں گے نا 20-25 منٹ ابھی کھانے آنے میں۔ انہیں تسلی دی کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 2 قیدیوں کو کیا سنائی؟ توحید سنائی۔ کیوں بھائی وہ توحید سننے آئے تھے؟ بولو تو صحیح یار، وہ 2 قیدی کیوں آئے تھے؟ حضرت یوسف نے انہیں کیا سنایا؟ معلوم ہوتا ہے جو دین کا سچا داعی ہوتا ہے نا، اس کا موضوع کچھ ہو وہ اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے۔ حضرت یوسف نے راستہ نکالا کہ نہیں نکالا؟ وہ تعبیر پوچھنے آئے، انہوں نے کہا مجھ سے مسئلہ توحید سنو۔ پہلے کیا کہا؟ میں کون ہوں؟ میرا باپ پیغمبر، میرا دادا پیغمبر، میرا پردادا ابراہیم پیغمبر۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق۔ کیوں بھائی؟ حضرت ابراہیم کوئی معمولی شخصیت تھے؟ لوگ ان سے واقف نہیں تھے، لوگ ان کو نہیں جانتے تھے حضرت ابراہیم کو۔ حضرت یوسف کہتی ہے میرا پردادا ابراہیم ہے۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہے اور باتیں بہت سی ہیں جو میں 12 رکوعوں کی صورت ہے۔ کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، خوشخبری ہو بھائی، مفت میں غلام ہاتھ آ گیا ہے۔ اس دن نہیں بتایا میں کون ہوں۔ کس کو غلام کہہ رہے ہو بھائی؟ میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، نہیں بتایا۔ مصر کے بازار میں بک گئے، بولی لگی، اس دن نہیں بتایا میں کون ہوں۔ زلیخا نے ڈورے ڈالے، ہتھکڑیاں لگ گئیں، جیل میں جانے لگے، اس دن نہیں بتایا میں کون ہوں۔ آج مسئلہ توحید کے بیان کرنے کا وقت آیا تو آج بتایا کہ میں کون ہوں۔ کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر، متکلم جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس کا کلام اتنے شوق سے سنا جاتا ہے۔ ایک اور معنی بھی کر سکتا ہوں، علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو آج حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ ان قیدیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ توحید میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، میرے آباء و اجداد کا مسئلہ بھی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ لائق نہیں، ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔
اللہ کی ذات میں شرک کرتے رہے، اللہ کی صفتوں میں شرک کرتے رہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک بناتے رہے، یہ ہمیں مناسب نہیں، ہمیں لائق نہیں۔ آگے کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ، ذالک من، کہو تو صحیح یار، آپ میں سے جن کو توحید کی سمجھ ہے، آپ میں جو خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں جنہیں اللہ نے شرک سے بچایا ہے، وہ مرتے مر جاتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ وہ کہتے ہیں بیماریاں کمر توڑ کے رکھ دیں، اولاد ہو یا نہ ہو، ہم نے رب کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا۔ وہ جو موائد ہیں شرک سے متنفر ہیں، وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتی ہیں یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ وہی بچتا ہے جس پر کون فضل کرے؟ خدا گواہ ہے، اس کا تعلق علم سے کوئی نہیں۔ نو نو نو، کتنے علماء ہیں شرک کے مریض ہیں، اس کا تعلق تعلیم سے کوئی نہیں۔ کتنے جسٹس ہیں، کتنے بیرسٹر ہیں شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا تعلق دولت سے کوئی نہیں۔ کتنے مل آنر ہیں غیر اللہ کی نیازیں دیتی ہیں، اس کا تعلق عقل سے کوئی نہیں۔ کتنے دانشور ہیں شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، شرک سے بچ جانا اس کا تعلق علم سے، تعلیم سے، دولت سے، عقل سے، شہرت سے نہیں ہے، نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ وہی بچتا ہے جس پر کون فضل کرتا ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں اور میرے جیل کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ کون تھے؟ ایک بادشاہ کا باورچی ہے، ایک بادشاہ کا ساقی ہے، شراب اسے پیش کرتا ہے، نوکر ہے نا بادشاہ کے، دونوں بادشاہ کے نوکر ہیں۔ حضرت یوسف نے بھی دلیل اس کے مطابق دی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ مشکل کشا، الگ الگ حاجت روا، الگ الگ معبود، یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد، یا اللہ اکیلا، یہ بہتر ہے۔ ان کے ذوق کے مطابق دلیل۔ کیوں بھائی؟ اللہ بھی قرآن میں مثال پیش کرتے ہیں، قرآن میں ایک اور جگہ پہ، ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں، غلام ایک، مالک کئی، اور ہیں بھی متشاکسون، ضدی، ہٹ دھرم مالک، کمپرومائز نہیں کرتے۔ غلام ایک، مالک کئی، مالک بھی متشاکسون، ضدی۔ ایک مالک کہتا ہے صبح تیار ہوئی میں تن میاں علی بھیجنا، دوسرا مالک کہتا ہے اور اس نو دفع کر میں تن سرگودے بھیج۔ غلام ایک، مالک ایک، مالک کہتا ہے میرے کپڑے استری کر، دوسرا کہتا ہے اس نو دفع کر میری جوتیاں پالش کر۔ غلام ایک، قرآن میں اللہ نے مثال دی، صدقے جاواں کیسی دکھتی رگیں پکڑی ہیں رب نے۔ غلام ایک، مالک کئی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور غلام ہے جس کا مالک ایک ہے۔ کچھ تے سمجھ گیا ہوگے یار، کہ حال بھی تو سمجھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور غلام ہے جس کا مالک ایک ہے۔ اللہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیڑا غلام چنگا؟ جس کے مالک بہت ہوں۔ تسی تے چپ کر گئے ہو،
غلام وہی بہتر ہے نا جس کے کئی مالک اور سولی تے چڑھے راوے. بھورا جتنا عقل ہوئے نا بھورے جتنا وہ بھی کہے گا غلام وہ اچھا نہیں جس کے کئی مالک ہوں، غلام وہی اچھا ہے جس کا ایک مالک ہو. اللہ کہتے ہیں بندہ او چنگا نہیں جس دے کئی مشکل کشا ہوئن، بندہ اوہی چنگا ہے جس دا ایک کوئی مشکل کشا ہو. ام اللہ الواحد القہار. القہار کا معنی امیر شریعت کرتے ہیں ڈاڈھا. القہار کا معنی امیر شریعت نے کہا کہ اللہ اکیلا ڈاڈھا، واقعی ڈاڈھا، اس کے آگے کوئی پر مار نہیں. توحید بیان کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں خوابوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. شروع میں حضرت یوسف کو خواب آیا 11 ستارے چاند سورج میرے سامنے جھک رہے ہیں. پھر بادشاہ کو خواب آیا، اسی کی تو تعبیر تھی جس کی وجہ سے انہیں جیل سے رہائی مل گئی. خوابوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. لیکن حضرت یوسف کے واقعہ میں نا حضرت یوسف نے کرتے دا بڑا عمل دخل. اس نے بڑے کرشمے دکھائے حضرت یوسف کے کرتے نے. پہلے دن جب بھائی خون لگا کے لائے تو راز فاش کس نے کیا؟ کرتے نے. حضرت یعقوب نے کہا اے بھیڑیا کس درسگاہ چ پڑھ کے آیا؟ میں پورے یوسف نو کھا گیا تے کرتے نو کوئی نقصان. کرتے نے راز فاش کیا. کرتے کے بڑے کرشمے. پہلے دن کرتے نے راز فاش کیا، دوسرے دن کرتے نے راز فاش کیا جب زلیخا نے پیچھے سے پکڑا اور وہ پھٹ گیا تاکہ زلیخا کے ہاتھ میں. بد کردار عورت ہو نا وہ نبی کے کرتے کو بھی ہاتھ لگا دینا تو اللہ کرتے کا وہ حصہ بھی نبی کے وجود کے ساتھ نہیں رہنے دیتا، نہیں رہنے دیتا. عائشہ صدیقہ تو 9 سال میرے نبی کے گھر رہی. پاک دامن تھی نا، عظمت والی تھی نا، عزت والی تھی. اس نے پکڑا، پھٹ گیا، باہر نکلے، سامنے عزیز مصر کھڑا ہے. زلیخا نے پینترا بدلا. ما جزاء من اراد باہلک سوءا. اس بندے کی کیا سزا ہو سکتی ہے جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو. عورت ہے نا، عورت ہے نا. اندر کیا تھی؟ ہے تلک، ہے تلک. باہر آئی، سارا ملبہ کس پہ گرا دیا. اس کی سزا کیا جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو؟ پھر سزا بھی خود تجویز کرتی ہے، اسے قید میں ڈال دیا جائے، دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے. حضرت یوسف کہتے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے پھسلایا ہے، میرا کوئی قصور نہیں. کون مانے یوسف کی بات؟ وشاہد شاہد من اہلہا. زلیخا کی برادری میں سے ایک آدمی تھا، زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، عاقل بالغ تھا، بچہ نہیں تھا، عاقل بالغ تھا. وہ بولا او ساکیا نہ یوسف دی منو نہ زلیخا دی منو، کرتا ویکھو. آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹا. یوسف نے حملہ کیا ہوگا، زلیخا نے دھکیلا ہوگا. اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے. یوسف بھاگا ہوگا، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا. کرتے نے کرشمہ دکھایا. اور تیسری مرتبہ کرتے نے کرشمہ دکھایا جب کرتا مصر سے چلا اور کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب. 8 دن کی مسافت ہے، اونٹ پر 8 دن کا سفر ہے. یہ پوتے پوتیوں میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم یہ نہ کہو بڈھے دا دماغ چل گیا تے اج من یوسف دیاں خشبوواں.
پھر وہ کرتا ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا، فرتدہ بصیرن، دیکھنے لگ گئے۔ یہ معجزہ ہے، یہ یوسف کا کیا ہے؟ معجزہ۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، ورنہ کرتے حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی پاندے سن، خود نہیں کرتے پہنتے تھے، ان کے اپنے کرتے نے تو کبھی کرشمہ نہیں دکھایا، آج حضرت یوسف کے کرتے نے یہ کرشمہ دکھایا تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ شیخ سعدی نے کہا یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی بگفتہ والے ماں برکے جہان است دمے پیدا و دیگر دم نہان است گہے بر تارم اعلیٰ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے۔ حضرت یعقوب سے کسی نے پوچھا اے بوڑھے، کرتا مصر سے چلا، آپ نے خشبوئیں سونگھ لیں، کنان کے کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کو آپ نے نہ دیکھا؟ وہ 3 میل کے فاصلے پہ تھا، وہ آپ نے نہ دیکھا؟ مصر سے خشبوئیں سونگھ لی تو وہ جواب میں فرمانے لگے ہمارا حال بجلی کے چمکنے کی طرح ہوتا ہے، آسمان پہ بجلی چمکی، ہر چیز روشن ہو گئی، اور جب چمک بند ہو گئی خوب اندھیرا چھا گیا۔ فرماتے گہے بر تارم اعلیٰ نشینیم گہے بر پشت پائے خود نبی نیم۔ اگر اللہ کی وحی والی بجلی چمکے تو ہم عرش کی باتیں جان لیتے ہیں، اور وحی والی بجلی نہ چمکے تو ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتہ۔ بس آخر میں ایک بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ غالباً امام راضی نے لکھا کہ جب چہرے پہ کرتا ڈالا گیا آنکھیں روشن ہو گئیں، آج 2 خوشیاں ملی، 2 خوشیاں۔ یوسف کی زندگی کی خبر ملی 40 سال کے بعد، کتنے؟ 40 سال۔ ایک خوشی یہ ملی، اور دوسری خوشی کیا ملی؟ نظر لوٹ آئی۔ کتنی خوشیاں ملی؟ کتنی نعمتیں ہوئی؟ میری بات غور سے سننی آپ نے، یہ میں بڑی کام کی بات کرنے لگا۔ جب آنکھیں لوٹی نا، نظر آئی، یوسف کی زندگی کی خبر ملی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خوشخبری دینے والے سے پوچھا مجھے یہ بتا میرا یوسف کس دین پر ہے؟ علی ای دین ترکتہ، کس دین پہ چھوڑا ہے تم نے میرے یوسف کو؟ خوشخبری دینے والے نے کہا علی دینک و دین آبائک، اسی دین پر جو آپ کا ہے، اسی دین پر جو آپ کے باپ دادا کا ہے۔ یہ سن کے حضرت یعقوب کہتے ہیں الان تمت النعمت، ہن نعمت پوری ہوئی نا۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں مل گئیں تو نعمت پوری نہیں ہوئی، یوسف کی زندگی کی خبر مل گئی تو نعمت پوری نہیں ہوئی۔ جب یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا صحیح دین پر ہے، اب نعمت کیا ہو گئی؟ اس سے سبق ملا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے۔ اولاد کے بارے میں ایک والد کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا کس دین پر ہے، میرا بیٹا صحیح رستے پہ جا رہا ہے، دین کے احکام کو مانتا ہے میرا بیٹا، یا میرا بیٹا غلط رستے پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔